میں شہر کے جنوبی علاقے میں بڑا ہوا. میرے والد سفید پوست اور والدہ سیاہ پوست تھیں، اور میرے بچپن کا زیادہ تر وقت ایسے علاقے میں گزرا جہاں سیاہ پوست لوگ رہتے تھے، اور میں ایسے اسکول میں گیا جہاں سب سیاہ پوست لوگ تھے. اس وقت افریقی امریکی یقیناً ایسے نظام کا شکار ہیں جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. ہم نسلی تعصب اور ناانصافی کے مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ ہم ایک ایسا نظام کیسے بنائیں گے جو تمام لوگوں کی روحانی اور مادی بہبود کا باعث ہو؟ ہمارے علاقے میں اعلیٰ طبقے کے لوگ جو حکومتی آفس، اسکول اور مقامی اداروں میں کام کرتے ہیں ہمیشہ اختیارات کا مقام رکھتے ہیں. आफ्नो सबै कार्यहरू चलाउने. اسی وجہ سے جو لوگ امیر ہیں امیرتر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غربت میں ڈھستے جا رہے ہیں. طبقوں کا یہ فیصلہ کب کم ہوگا؟ यो कहिले समान हुन्छ؟ Mi familia en particular es como de estas familias tradicionales. میرا خاندان چلی کے روایتی خاندانوں میں سے ایک ہے. دینی اور سماجی زندگی ہمیشہ اہم تھی. مجھے لگتا تھا روایتوں کو جنہیں ہم دہرا رہے ہیں ان کے بارے میں سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی. De tradiciones que veníamos como repitiendo. میں ہمیشہ کسی ایسے کے انتظار میں تھی جو مجھ سے کہے کہ مختلف سوچنا درست ہے، دنیا کی ایک الگ سمجھ رکھنا. comprensión sobre el mundo es otra. جب میں اپنے بچپن یا نوجوانی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ایسے معاشرے کی شکل نظر آتی ہے جو پرتشدد اور تقسیم شدہ تھا، اور جنگ کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا. کیونکہ یہ ہر جگہ تھی اور اس سے ماورا زندگی کا تصور کرنا بہت مشکل تھا. اس ملک میں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے پر میں نے سوال اٹھانا شروع کیا. ہمارا جامعہ جنگ کی حالت میں کیوں ہے؟ ہم بہت مختلف نظر نہیں آتے؟ کیا ہم بہت مختلف ہیں؟ میں جس سماج میں پیدا ہوئی اور میری پرورش ہوئی اس کی روایتیں بہت خوبصورت ہیں اور وہ مجھے بہت پسند ہیں. لیکن پھر بھی لڑکیوں کی طرف ایک ایسا رویہ اپنایا جاتا ہے جو ان کو لڑکوں سے کمتر درجہ دیتا ہے. اور یہ رویہ لڑکیوں کی تعلیم اور ان کی قابلیتوں کو مکمل طور پر ترقی دینے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم لڑکیوں کو بھی یکساں مواقع کیوں فراہم نہیں کرتے؟ کیا ہم عورتوں کو بھی خدا نے خلق نہیں کیا؟ جب میرے والدین کا طلاق ہوا میں تقریباً 8 یا 9 سال کی تھی. اس عمر میں آپ دور رس مضمرات کو نہیں سمجھ سکتے. وہ ملاپ جو آپ کے لیے زندگی کا سرچشمہ تھا اب ٹوٹ گیا. میں سوچتی ہوں کہ خوف، غصہ، ناراضگی اور بے بسی کے احساسات کس طرح مسرت، امید اور ایک خاندان کے اتحاد کو جگہ دے سکتے ہیں.
the ability to rebuild unity in one's family. میں کھویا ہوا تھا. میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. میں ایک ایسا شخص تھا جس کے خواب نہیں تھے، کوئی شناخت نہیں تھی. ایک شخص کے لیے سب سے مشکل چیز اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا خاندان چھوڑنا ہے. میں نے عراق چھوڑنے کا فیصلہ مختلف وجوہات کی بنا پر کیا، روحانی اور مادی. ہم اکثر اس بحث میں مصروف رہتے تھے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ میری رائے تم سے بہتر ہے، میرا دین تمہارے دین سے بہتر ہے اور میری نسل تمہاری نسل سے بہتر ہے. کیا انسان کو اپنی روح کو ترقی دینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا یا تباہی اور تضاد پیدا کرنے کے لیے جس کا کوئی حل نہیں، کوئی یکساں مقصد نہیں؟ هدف مشترك. ہماری بیٹیوں کا شکریہ. ہم دن کے اس وقت اٹھ جاتے ہیں، لڑکیاں ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں اور اندر آنا چاہتی ہیں، تو اٹھنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. نئے دن کا طلوع کی روشنی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں ایک ایسے خاندان میں بڑھی ہوئی جو بہت مذہبی اور تصور کے ساتھ پرورش پائی کہ جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، میں سوچنے لگی کہ کیا خدا دوسرے ادیان کو قبول نہیں کرتا؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص دنیا کے کسی حصے میں پیدا ہوتا ہے اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے، کیا ان کو سزا ملے گی؟ میں یہ قبول نہیں کر سکتی تھی کہ خدا ایسا ہے. مختلف ادیان کے بارے میں ضرور کوئی وضاحت ہوگی. ایک طبیب کی حیثیت سے ہم طبی طریقوں کے ذریعے مریض بیماری کی واضح طور پہ تشخیص کر سکتے ہیں اور ان بیماری کے لیے مخصوص دوا دے سکتے ہیں. حضرت بہاءاللہ خدا کو ملکوتی معالج سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے ہاتھ میں نوح بشر کی نفس ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو ہمارے لیے بھیجا جو ایسے ظہور کے ساتھ آئے جو اس دور کے مشکلات کا حل پیش کر سکتے ہیں. مجھے یہاں سحر کے وقت آنا بہت پسند ہے. یہ ایک پرامن اور خوبصورت جگہ ہے. یہ حضرت باب کا روضہ مبارکہ ہے جو 200 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. اب یہ جگہ مسرت اور روشنی سے بھرپور ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تھے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ دنیا اندھیرے اور ظلم سے بھری ہوئی تھی. شیراز، ایران. بچپن سے حضرت باب ایک بے مثال شخصیت تھے. آپ کے حیرت زدہ معلم یہ کہہ کر آپ کو گھر بھجوا دیتے ہیں کہ وہ اس شاندار بچے کو تعلیم دینے کی اہلیت نہیں رکھتے. جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، حضرت باب تنہائی میں دعا اور مناجات کو ترجیح دیتے. جب آپ جوانی میں تجارت اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنی تقوی، شائستگی اور انصاف کی وجہ سے سراہے جاتے. ایران کے تمام لوگوں کی زندگی آنے والے وقت میں حضرت باب کی موجودگی کی وجہ سے تبدیل ہونے والی تھی. 19ویں صدی کے اوسط میں دنیا بھر میں موعود کے ظہور کا انتظار تھا، اور ایران میں ایک جوان شخص جس کا نام ملا حسین تھا، اس نے اس بات کو صرف محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اس کو پورا یقین تھا کہ موعود جس کی وہ تلاش کر رہا تھا وہ اس دنیا میں موجود ہے، اور اب اس کا یہ مشن ہے کہ وہ اس کی تلاش کرے. 1844 بہار کی ایک شام، ایک جوان عالم اور حقیقت کا متلاشی ملا حسین موعود کی تلاش میں تھا.
کئی ہفتوں کی عبادت اور روزے کے بعد ملا حسین کو ایک مقناطیسی قوت شہر شیراز کی جانب کھینچ لاتی ہے، جو اپنے گلابوں کی خوشبو اور بلبل کے نغموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ شام کے اوقات میں جب وہ تھکے ہارے شہر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک نورانی جوان ملا حسین سے ملتا ہے اور ان کا اس طرح استقبال کرتا ہے گویا کہ کوئی قریبی دوست ہو۔ اس استقبال سے مغلوب ملا حسین اس اجنبی کے گھر جانے کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اس یادگار شام کے دوران ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جس نے نہ صرف ملا حسین کی زندگی بلکہ پوری انسانی تاریخ تبدیل کر دی۔ صبح کے ابتدائی اوقات تک جیسے جیسے ان کی گفتگو جاری رہی، ملا حسین اس بات سے حیران تھے کہ ان کے ہر سوال کا جواب بغیر کسی شک کے ان کے میزبان کے دعوے کو ثابت کرتا تھا کہ وہی باب ہیں جن کا وعدہ کیا گیا۔ سوئی ہوئی دنیا اس سے بے خبر کہ خدا نے جس دن کا وعدہ کیا وہ طلوع ہو گیا۔ یہ بات میرے لیے بہت دلچسپ ہے کہ جیسے ہی حضرت باپ شیراز ایران میں اظہار امر فرماتے ہیں، دنیا کی دوسری طرف سیمیول مورس اپنا پہلا ٹیلی گرام واشنگٹن ڈی سی سے بالٹیمور بھیجتا ہے۔ مئی 1844 انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیغام بلا تاخیر بھیجا جاتا ہے۔ وہ پیغام تھا، دیکھو خدا نے کیا کیا۔ ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو انسانیت کو مواصلات کے دو ذریعے مہیا ہوئے۔ حضرت باپ کے اظہار امر نے انسانیت کو روحانی طور پر متحد کرنے کا راستہ کھولا، لیکن مورس کے اس پہلے کوڈ کے بعد ٹیلی مواصلات کی ترقی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بے مثال طریقے کے ذریعے انسان کو متحد کیا۔ المرة الأولى اللي سمعت بها تعاليم كانت في هذا المكان في فيينا. في البداية لم پہلی دفعہ مجھے ان تعلیمات کے بارے میں ویانا میں پتہ چلا۔ شروع میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر شک اور تنزیہ انداز میں رد عمل دیا، کیونکہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی نیا دین موجود ہو، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تحقیق کروں اور اپنے دل کی سنوں، نہ کہ لوگوں کی۔ لیکن میرا ہر قدم خوف سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے خود سے پوچھا کہ کیا ہم اتنے خوش نصیب ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انسانیت کو نہیں بھولے اور ایک نئے پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا، اور وہ بھی ہماری زندگی میں۔ ملا حسین کے سامنے اظہار امر کے کچھ دنوں اور ہفتوں بعد حضرت باپ کو مختلف لوگوں نے انفرادی طور پر پہچانا، اور حضرت باپ نے ان کو خدا کا پیغام پھیلانے کے لیے مختلف صوبوں میں بھیجا۔ ہزاروں نے قبول کیا، لیکن حکومت کو یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی۔ ان میں سے کچھ نے حضرت باپ کی حقیقت کا انکار کیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے۔ سنو، تمہیں وہ کہانی یاد ہے جو ہم نے وحید کے بارے میں پڑھی تھی؟ جب شاہ کو بابی تحریک کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے جو اس کے شہر شیراز کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ کسی کو ان کے پاس بھیجے۔ وحید، جو اس وقت ایران میں سائنس، دین اور علمی ادب کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ شاہ ایران کے سماج میں بہت محترم اور معزز تھا۔ شاہ کے حکم کے مطابق حضرت باپ کے دعوے کی تحقیق کرنے پر مغرور اور دانشمند وحید اپنے آپ کو حضرت باپ کی حکمت کے سامنے ناتوان محسوس کرتا ہے۔ تیسری ملاقات کے بعد وحید اپنے دنیاوی منصب سے منہ موڑ کر اپنی پوری زندگی حضرت باپ کی خدمت میں وقف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وحید اپنے جیسے ہزاروں مومنین کی طرح حضرت باپ پر ایمان اور آپ سے عقیدت کے نتیجے میں
بالآخر اس امر کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت باب کے زمانے میں علماء دین لوگوں پر تسلط کرنے کی کوشش کرتے اور وہ بھی ان تہذیب و تعصب کو استعمال کر کے جو وہ صدیوں سے بغیر کسی سمجھ کے دہرا رہے تھے۔ ہر چیز ارتقا پذیر ہے اور یہ دین پر بھی رائج ہوتا ہے، تو جدید مظاہر ظہور کو پہچاننے سے ہماری روح آزاد اور خالق سے اور قریب تر ہو جاتی ہے۔ جب مجھے حضرت باب کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا، تب میں نے حضرت طاہرہ کی کہانی کے بارے میں بھی پڑھا، جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ حضرت طاہرہ اس زمانے میں جب لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں سکھایا جاتا تھا، وہ تعلیم یافتہ تھی۔ حضرت طاہرہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے حضرت باب کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت باب کی تعلیمات پچھلوں سے بہت مختلف ہیں اور یہ ایک نئے عصر کا آغاز ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک دن مردوں کے ایک مجمع میں بغیر نقاب کے داخل ہوئیں۔ اس عمل کی وجہ سے مجمع میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا، لیکن یہ کرنے سے حضرت طاہرہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اب قدیم تہمات اور تعصبات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت اور نئے دن کی طرف بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ Look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. حضرت باب کے ہزاروں پیروکاروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ حضرت طاہرہ کو بھی گرفتار کر کے بے رحمی سے قتل کیا گیا، اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، انہوں نے کہا، تم مجھے مار سکتے ہو لیکن تم عورت کی آزادی کو نہیں روک سکتے۔ Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets throw. May friendship ancient hatreds reconcile. May love grow from the seed of love we sow. حضرت باب کی شہرت اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ حکومت نے سوچا کہ اس امر کو پھیلنے سے روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ حضرت باب کو پھانسی دے دی جائے، تو 1850 میں حضرت باب کے پھانسی کا حکم جاری کیا گیا۔ جب حضرت باب تبریز کے میدان میں مجمع سے خطاب کر رہے تھے، ایک ایسی فوج کو جو اللہ کے پیغمبر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ہولناک مشن رکھتی، میرے خیال میں یہ بہت ہی غم انگیز بات ہے، کیونکہ ایک طرف حضرت باب کے ساتھ ایک ایسا جوان پیروکار کھڑا تھا، انیس، جو اپنا پورا وجود ان پر فدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت باب نے پھر مجمع کے سامنے جناب انیس کی مثال پیش کی۔ اے گمراہ قوم، اگر تم مجھ پر ایمان لائے ہوتے تو تم میں سے ہر ایک نے اس نوجوان کی مثال کی تقلید کی ہوتی، جو اپنے مقام کے لحاظ سے تم میں سے اکثر سے بلند تھا۔ وقت آئے گا کہ تم مجھے پہچان چکے ہوگے اور اس دن میں تمہارے پاس نہیں ہوں گا۔
ایک چیز جس کی وجہ سے دل حضرت باپ کی شہادت کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، میرا خیال ہے وہ ایثار و قربانی کا تصور ہے۔ حضرت باپ کا واحد مقصد انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ یہ پودا ایک چھوٹے سے دانے سے شروع ہوا، پھر یہ دانہ ایک نئے پودے میں نمودار ہوا۔ اس دانے کی طرح اگر حضرت باپ نے خود کو قربان نہ کیا ہوتا تو ہم حضرت بہاءاللہ کو نہ پہچان سکتے۔ باپ کا مطلب ہے دروازہ۔ وہ اس دنیا میں ایک نئے ظہور کا راستہ کھولنے آئے تھے تاکہ ایک نئی تہذیب قائم ہو۔ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ انہوں نے حضرت باپ کی روشنی کو بجھا دیا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد دنیا میں ایک نئی طاقت جاری ہو گئی تھی۔ حضرت باپ نے ماضی سے ناطا توڑ کر آنے والے کے لیے راہ ہموار کی، جس کو خدا ظاہر کرے گا، یعنی حضرت بہاءاللہ۔ بغداد، اپریل 1863۔ حضرت بہاءاللہ جو حضرت باپ کے ممتاز پیروکار تھے، پچھلے سالوں کے قتل عام سے محفوظ اپنے ساتھیوں کے سامنے پیامبر الہی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، جن کا وعدہ حضرت باپ نے کیا تھا۔ آنے والے 3 دہائیوں کے دوران حضرت بہاءاللہ کے قلم سے وحی الہی کا نزول بلا تعطل جاری رہا، جو ہر پس منظر کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا اور ان کی نیک خصوصیات کو دریافت کرنے اور نئی زندگی کا خاکہ قائم کر رہا تھا۔ ان تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے کی خاطر حضرت بہاءاللہ نے قید، جلاوطنی اور تشدد برداشت کیا، لیکن حضرت باپ نے جو چنگاری روشن کی، اس کو حضرت بہاءاللہ نے شعلے میں بدل دیا، جس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ حضرت بہاءاللہ انسانیت کو ترغیب دیتے ہیں کہ تنازعات میں مبتلا دنیا کی قوموں اور قبیلوں، تم اتحاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی روشنی کی چمک کو اپنے آپ پر درخشاں ہونے دو۔ ایک چیز جو اس دور کو تاریخ کے باقی دینی ادوار سے مختلف کرتی ہے، وہ بہت ہی کم عرصے میں 2 مظاہر ظہور الہی کا آنا ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو حضرت باپ کے ظہور کا مقصد انسانیت کو حضرت بہاءاللہ کے ظہور کے جلال اور نورانیت کے لیے تیار کرنا تھا۔ ہمارے جامعے میں طبقاتی تعصبات موجود تھے، لیکن حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد ہم بہت الگ سوچنے لگے۔ لیکن پھر لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے تھے، دیکھو یہ لوگ ناپاک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یا کہتے یہ ایک لوہار کے گھر پر تھا۔ بہت سارے لوگ غیبت کرنے لگے اور مختلف الزام لگانے لگے۔ ہمیں اجتماعی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم یہ بدسلوکی برداشت نہیں کریں گے تو
تو ترقی نہیں کر پائیں گے۔ میرا خاندان حضرت باب سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت باب کے ماموں میرے پردادا تھے، لیکن دنیا میں لاکھوں لوگ کا حضرت باب سے ایک روحانی تعلق ہے، بلکہ ہر کوئی تمام انسانیت کا حضرت باب اور حضرت بہاءاللہ سے ایک روحانی تعلق ہے۔ وہ اس دنیا کو ایک خاندان میں متحد کرنے آئے۔ تمام مشکلات جس کا اجتماعی طور پر انسانیت سامنا کر رہی ہے وہ ایک بیماری کی طرح ہے، اور حضرت بہاءاللہ کا ظہور وہ دوا ہے جو حیات بخشے گی، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے عمل میں لائیں۔ ایک باثمر درخت وہ ہے جو دوسروں کے مفاد کے لیے پھل دے۔ بلوغت کی ایک نشانی دوسروں کی خدمت ہے۔ اسی طرح انسانیت نے بھی ترقی کی ہے اور اب وہ بلوغت کو پہنچ چکی ہے، تو اسی لیے جو ابھی ہم یہاں کر رہے ہیں وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ اور یہ گروپ جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح زراعت کی پیداوار کو زیادہ کر سکیں تاکہ ہمارے ارد گرد کا سماج اس علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ میں آپ سب کو گنگو کے سماجی زراعت کے مرکز کے افتتاحی تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں، جو پچھلے 10 سالوں سے یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح سماجی سطح پر تعلیمی پروگرام کو رائج کریں۔ Okay, so from the weeds that we've picked, what are the names of these species? کسان ہمیں مقامی بیج دیتے ہیں، ہم انہیں یہاں بوتے ہیں اور پھر ہم مقامی جامعہ کے ساتھ تحقیق کرتے ہیں تاکہ تصدیق شدہ بیجوں کے لیے کسی پر انحصار نہ کریں۔ بس یہاں پر جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں تو زراعت کو فروغ دینے والے افراد ہیں، لہٰذا ہم نظریے اور عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ خدا کا وہ دن ہے جس کے بارے میں ہمیشہ مطالعہ کرتی تھی، اور اب ہم جیسے عام انسانوں کی کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو جنت میں بدل دیں جس کی ہم سب تمنا کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک ہم یہاں آنے سے گھبراتے تھے کیونکہ ہم یہاں لوگوں کو نہیں جانتے تھے اور کوئی بھی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے رہا تھا، لیکن جب ہم نے ایک بار چند جوانوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے بنیادی سرگرمیوں کا آغاز کیا، تب ان کے ارد گرد کے لوگ اس میں شامل ہونے لگے اور اجنبیوں کو بھی اپنے محلے میں آنے دیا۔ بتدریج محفوظ ہونے کا احساس قائم ہونے لگا اور محلے میں ہر کسی کے ساتھ آسانی سے تعلق پیدا ہونے لگا، جو ہم 5 سال پہلے نہیں کر سکے تھے۔ مقامی لوگ خود خدمت کرنے لگے، اپنے بچوں کو سرگرمیوں میں لانے لگے اور صرف اپنے نہیں بلکہ تمام جامعہ کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہونے لگے۔ جامعہ میں ان سرگرمیوں کو کرنا بہت فائدہ مند ہے کیونکہ آپ بچوں میں تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں، اور جب یہ تبدیلی بچوں میں آتی ہے یہ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور پھر مزید وسیع تر ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہی کرنا چاہتے ہیں نا کہ حضرت بہاءاللہ کے اتحاد کا پیغام
فرد اور پوری دنیا کی کایا پلٹ اور خدمت کو زندگی میں لانے کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ میں اپنی زندگی کو خدمت سے الگ تصور نہیں کر سکتی۔ میرا خیال ہے پھر میری زندگی نامکمل ہوگی۔ Desde que el templo fue abierto, جب سے مشرق الاذکار کا قیام ہوا ہے بہت سارے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئے۔ لوگوں کو حضرت بہاءاللہ کے ظہور کے قریب لانے کے مواقع لامحدود ہیں۔ son infinitas. آبادیوں کو حضرت بہاءاللہ کے ظہور کے قریب لانے کی ہماری کوششوں سے قطع نظر حضرت بہاءاللہ کا اثر سینتیاگو کی ہر روح پر ہو رہا ہے، جس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں لا سکتا۔ حضرت باب اور حضرت بہاءاللہ کے آثار مقدسہ میں عبادت اور خدمت کا تصور یکساں ہے۔ حضرت باب فرماتے ہیں، وہ دن گزر گئے جب محض عبادت کو کافی سمجھا جاتا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے جب پاکیزہ ترین نیت جس کی مدد بے داغ پاکیزہ اعمال کر رہے ہوں بلند و برتر کی تخت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کا مقصد تمام پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں دعا کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے شوق سے پر ہو کر اس مشرق الاذکار سے باہر جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے مجھے واقعی نہیں پتا تھا امر بہائی کیا ہے، تو میں مشرق الاذکار پہلے دفعہ گئی اور بہت متاثر ہوئی۔ میں اور جاننا چاہتی تھی تو میں بہت سارے لوگوں سے ملی، میں دعائیہ جلسات میں گئی اور اس طرح میں اس جامع سے ملی جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس محلے میں کیا کر رہے ہیں، اور یہ مجھے مقامی سطح پر اتحاد اور امن کے لیے کام کرنے کا ابتدائی طرز عمل اور دنیا کو بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کرنے کا طریقہ لگا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بھی شامل ہونا چاہیے۔ میں دین کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں مشرق الاذکار گیا اور وہاں پیش کیے گئے پروگرام کے بارے میں بیٹھ کر سننے لگا۔ دراصل دین بہائی نے مجھے یہ تصور دیا کہ ہم فرد اور جامعہ کے طور پر کون ہیں۔ ہم ایک ہی انسانی خاندان ہیں، مختلف نسل کے نہیں۔ اس مسئلے کا روحانی حل ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب مشرق الاذکار میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ روح محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے محلے یا جامع میں کس طرح اس کو رائج کر سکتے ہیں۔ بہائی اور ان کے دوست کچھ عرصے سے یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے محلے یا جہاں وہ رہتے ہیں لوگوں کو اپنے گھروں میں دعا کے لیے دعوت دیں، جامع کی ضرورتوں کے بارے میں گفتگو کریں اور پھر ان کی مدد کریں، ایسی خصوصیات کو تعمیر کرنے میں جو ان کو جامع کی خدمت میں مدد دے۔ بس حضرت بہاءاللہ جو پیغام لائے ہیں وہ تعلیمی ذرائع ہیں جو ہمیں اندھیرے سے نکالے گی۔ ہمارے ملک میں سمالت پکانے کا رواج ہے، وہ ہم بہار کے پہلے دن پکاتے ہیں۔ اس کے پکانے کا طریقہ تھوڑا پیچیدہ ہے اور اس میں زیادہ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
ہمیں تعلیم اور سماج کی بہتری کے لیے بھی ایسے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریباً 50 جوان اس روحانی تعلیمی اسباق میں شامل ہوئے۔ اس پروگرام نے لڑکیوں پر اہم اثر ڈالا تاکہ وہ اپنی زندگی پر تعلیم کی اہمیت کو محسوس کر سکیں۔ تو جس طرح ہم سمالک دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اسی طرح ہم تعلیمات اور پروگرام دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب ہم لگ بھگ 200 لوگ ہیں جو اس گاؤں کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ تعلیمات ہمارے گاؤں کے اتحاد اور ترقی کے لیے بہترین اعلی کار ہیں۔ سماج کی ترقی میں عورت اور مرد دونوں کی یکساں ذمہ داری ہے، اور جو نتائج ہم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف ہمارے نہیں اور نہ ہی صرف ہمارے گاؤں کے، بلکہ دنیا کے تمام لوگ اور نسل کے لیے ہیں۔ حضرت باب اور بہاولہ کی تعلیمات کا ناردرن آئرلینڈ پر خاص اثر ہے۔ یہ ایک ایسا سماج ہے جو دین کی وجہ سے شروع سے ہی تقسیم ہوا۔ ہم بھی ایسے 2 محلوں سے گزرے جو اپنے حدود کی مضبوطی سے نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ہم ہیں اور آپ کو کسی خاص گروہ سے تعلق رکھنا ہوگا۔ بیلفاسٹ میں محلے کا مرکز بہت اہم ہے کیونکہ یہ لوگوں کو ایسی چیز سے جوڑتا ہے جو سب کے لیے۔ تو آپ کو یاد ہے ہم شکر گزار اور شکر گزاری کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہم کس چیز کے بارے میں شکر گزار ہیں؟ شاباش، آپ کو یاد ہے۔ یہ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا محلہ ہے، اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جوان ہیں، اور انہوں نے مل کر کام کرنے کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ ہم اس جگہ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ جب یہاں آئیں تو وہ اس روح کو مادی عمارت میں بھی دیکھ سکیں، جو کہ ہے اتحاد کا نور اس قدر قوی ہے کہ یہ ساری روح زمین کو منور کر سکتا ہے۔ محلے کے مرکز میں مقامی دوستوں کو دعوت دینے کے پروسیس میں جو ہدف ہے وہ وحدت عالم انسانی ہے، اور یہی حوصلہ افزائی کرنے والا اصول ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جوانوں کے ساتھ کام کریں جو شمالی آئرلینڈ کے لیے ایک ایسے مستقبل کا نظریہ قائم کر سکیں جس میں اتحاد ہو۔ حضرت بہاولہ کی بنیادی تعلیم وحدت عالم انسانی ہے۔ ہماری بنیادی وفاداری انسانیت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ وفاداری آپ کے ملک یا قوم سے بالاتر ہونی چاہیے۔ پچھلے 3 سالوں سے ہم مل کر خدمت کر رہے ہیں۔ گاؤں کے سارے لوگ، مقامی لیڈر، سماجی کارکن، کاروباری لوگ، مقامی بینک، بہائی بچوں کی کلاس کے بچوں کے والدین، سب ہماری اس خدمت کے پروجیکٹ میں مدد کر رہے ہیں۔ باقی چون تھے تو میں ہی گو ہے۔ میں 21 سالوں سے اس گاؤں کے سربراہ کے طور پر خدمت کر رہا ہوں۔ جب یہ بہائی پروگرام شروع ہوا تھا مجھے مشورت کے لیے بلایا گیا تھا۔
ہمارے جامع میں بہائی سرگرمیوں کی وجہ سے میرا سربراہ کے طور پر کام کرنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہمارا گاؤں محفوظ اور پرامن ہے۔ مجھے اب تجاویز موصول ہوتی ہیں اور بہائی پروگرام کی روحانی تعلیم و تربیت ہمارے جامع کی مزید پیش رفت کر رہی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ بچے بچوں کی کلاس میں آئیں اور روحانی تعلیم حاصل کریں اور سیکھیں کہ کس طرح وہ ایماندار بنے، سچائی کے راستے پر چلیں اور کس طرح صابر بن سکیں۔ کوئی ذات نہیں ہونی چاہیے، مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں وحدت انسانی ہونی چاہیے۔ یہ اب ہو رہا ہے اور یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات اور اصولوں کے ذریعے ہم لوگوں کی روزمرہ کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ان کی زبان میں، ان کے رویوں میں اور ان کے کام میں۔ ان کی روزمرہ کی زندگی میں ہم حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کو عمل میں آتا دیکھ رہے ہیں۔ Got a flat tire, I got a spare. So, we're going to colour it straight. We can all paint one and then look at them and be like, okay, that's it, this is what we're working towards, just so we have something that we've actually done, and then it's easy to learn or think about how we're here. ہم یہاں together. جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے خاندان کے لیے نٹو بنائیں۔ ہمارے ملک ٹونگا میں نٹو بنانا ایک اجتماعی کام ہے۔ جب ہم اس خوبصورت نٹو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انتہائی صبر اور محبت نظر آتی ہے، اور لوگوں کا گروپ جو خود سے بڑھ کر ایک عظیم چیز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک ایسی چیز تخلیق کر رہے ہیں جو ہم ایک خاندان کی صورت میں کر سکیں۔ کل ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے میری آنکھوں میں جذبات سے آنسو نمودار ہو گئے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے خاندان کے اتحاد کو مزید بہتر کرے گا۔ ہم یہ حضرت باپ کے 200ویں سالگرہ کے خاص سال کے موقع پر کرنا چاہتے تھے۔ حضرت باپ کا ایک خوبصورت اقتباس ہے، جو کوئی بھی کسی چیز پر اقتدار رکھتا ہے اس کو کمال کی اس بلندی تک لے جائے کہ وہ اپنی جنت سے محروم نہ ہو پائے۔ اگر ہمارے خاندان کی ثقافت پر اختیار ہے تو ہم اس کو کمال تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہمارا تصور ہمارے جوامع کے لیے خوبصورت اور متحد ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ حضرت باپ اور بہاءاللہ کی تعلیمات سے نسبت رکھنے والا نقطہ نظر اور احساس مقصد کو سمجھنے والا خوبصورت طریقہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ قائم ہے کہ کس طرح خاندان کے کام پورے جامع کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں، اور یہی حضرت بہاءاللہ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ یہاں ویانا میں ہمارے دوستوں کا گروہ ہے۔ ہم سب مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں ایرانی، عربی اور آسٹرینز ہیں۔
اور ہمارے لیے یہ ایک فضل ہے کہ ہم اپنے جامعے کی ترقی کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ ناکا اور حمودی دونوں کردش ہیں اور باقی ہم سب عربی ہیں۔ اس طرح کا اجتماع کہیں اور نہیں ہوگا۔ کیوں صحیح بول رہا ہوں؟ میرا خیال ہے میری زندگی کی کایا پلٹنے والی سب سے اہم چیز خدمت کی راہ تلاش کرنے سے ہوئی۔ شبراخن کافے جاءت هذه الفكرة لینگویج کیفے نوجوانوں کے گروپ کا خیال تھا۔ 11 سے 15 سال کے نوجوان اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور انہوں نے بہت جلدی مقامی زبان سیکھ لی ہے اور اب وہ اپنے بڑوں اور دوسروں لوگوں کی زبان سیکھنے میں مدد کر رہے ہیں۔ الناس اللي صعب عليهم يتعلمون اللغة اس عمر کے لوگوں میں بہت صلاحیت موجود ہے اور ساتھ ہی ان میں عظیم احساس مقصد اور متحرک جامعات کی تعمیر کرنے کا جذبہ ہے۔ یہاں حقیقی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں جب مختلف ادیان اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے اتنے سارے لوگ اتحاد اور تعاون کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ ہم اپنی پوری آبادی کو حضرت بہاءاللہ کی طرف حرکت کرتا دیکھ سکتے ہیں۔ محبت ہی یقینی حقیقت ہے، محبت ہی ہے جو ہم اپنے سماج کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، محبت ہی ہمارے وجود کی وجہ ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، یقیناً خدا کا روشن نور تمہارے درمیان ظاہر ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں خطا سے پاک کتاب ہے، تاکہ تمہاری امن کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی ہو اور خدا کی رضا سے تاریکی سے نکلو اور روشنی میں آؤ اور صداقت کے اس وسیع راستے پر لگو۔